وہ صحابہ اکرام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے جلوے دیکھتے رہے، آپ ان سے پوچھیں، حضرت حسان بن ثابت وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین میری آنکھ دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ کو ایسے بنایا گیا جس طرح آپ نے چاہا، جیسے آپ کی چاہت تھی ویسے آپ کو بنایا گیا۔ اب یہ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں۔ اب کوئی کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ حضرت حسان انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ان کی تعریف کی، اب یہ تو ممکن نہیں، حضرت حسان سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا میں آئے، کتنے حسین آئے ہوں گے، کتنے آ کے چلے گئے ہوں گے، انہوں نے سب کو تو دیکھا ہی نہیں، اور بندہ تعریف تو اسی کی کرتا ہے نا جس کو دیکھتا ہے، جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ مثلا ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، آپ اسے پوچھیں جناب آپ کے پاس چاول ہیں، وہ کہے گا جڑے چاول میرے کو نو تو پورے کھمبی کسے کو نہیں نا، وہ منڈیوں میں کونی تھا کہ لبنے۔ اپنی چیز جو سامنے ہوتی ہے تعریف اسی کی جاتی ہے نا۔ آپ بے شک اس کو کہتے رہے نہیں جناب فلانی جگہ تو چاول میں آندے سن بڑے چنگے سن، اور نہیں جناب وہ تساں ایجے تکے ہی نہیں، وہ کبھی نہیں مانے گا اس نے، کیونکہ دیکھا جو نہیں ہوا۔ اب جو مرضی دلیلیں دیتے رہے وہ کہے گا نہیں وہ میں تکے ہی نہیں، میں کس طرح مننا اس تو چنگے۔ تو یہی مثال آپ سمجھنے کے لیے کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو جتنے انبیاء آئے ان کے امتی آئے کسی کو دیکھا ہی نہیں، تو وہ تو یہی دعویٰ کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ حالانکہ دوسری طرف دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا حسن اس قدر تیز حسن تھا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، زلیخا کو تانے دیتی تھی نا، تو کنے پیچھے پی گئی ہیں، دن رات تنوں کھانے پینے نہ ہوش کوئی نہیں، بادشاہ نہیں بیوی ہو کے کیڑے بندے مگر لگ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا تساں تکیا ہی نہیں ہے، تساں تکیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر بکھاؤ نا، بکھاؤ سانوں بھی۔ ان کو بٹھا دیا، سامنے سیب رکھ دیے، چھریاں رکھ دیں اور کہا یہ آپ کاٹو کھاؤ۔ حضرت یوسف کو انہوں نے عرض کی کہ یوسف ذرا ان کے سامنے سے گزرنا، اور ان کے سامنے سے گزرنا ہے، رکنا نہیں، ان کی طرف دیکھنا نہیں، صرف گزر جانا ہے۔ حضرت یوسف گزر رہے ہیں، وہ عورتیں سیب کاٹ رہی ہیں اور حضرت یوسف کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اب یہ انداز دیکھیں، ایسے وہ گزر رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور سیب کاٹ رہی ہیں۔ سیب کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دی، پتہ نہیں چلا۔ انگلی کٹ جائے درد ہوتا ہے نا، انگلی کٹ گئی پتہ نہیں چلا۔ بعد میں زلیخا نے پوچھا پتہ لگ گئے کیڈا سونا۔ تو اب اس یوسف کو حضرت حسان نے تو نہیں دیکھا، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر بھی بلاغت کے اصولوں پہ اگر تولا جائے، بلاغت کے اصولوں پہ تولا جائے تو وہ شاہکار شعر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زنا کہتے ہیں عورتوں کو، انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو، حسن یوسف پہ کٹی۔ اب ذرا الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے، میں شعر کو تھوڑا سمجھاؤں گا۔ حسن یوسف ایک طرف ہے، حسن یوسف، حسن یوسف پہ کٹی، کٹ گئی، بات ختم ہو گئی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب اس کو ذرا سمجھیں،
حسن یوسف، ایک طرف حسن ہے، بندے کو دیکھا جا رہا ہے، بندہ سامنے ہے، اور دوسری طرف سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، تکیا نہیں، صرف سنے ہیں تو سر کٹا دیتا ہے۔ زندہ زندہ باد۔ حسن یوسف پہ کٹی، ایک دفعہ کٹ گئی۔ حسن یوسف کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ سرکار کا نام۔ ایک طرف حسن یوسف دیکھا جا رہا ہے، دوسری طرف صرف نام ہی سنتے ہیں۔ اس طرف کیا؟ حسن یوسف پہ کٹی، ایک دفعہ کٹ گئی، بات ختم ہو گئی، بار بار یہ کام نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف سر کٹاتے ہیں، اب بھی یہ کام جاری و ساری ہے، سر کٹاتے ہیں۔ دوسری طرف حسن یوسف پہ کٹی مصر میں، مصر عرب کا ایک علاقہ، ایک ملک، اور پھر اس کے مقابلے میں عرب، پورا عرب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں، ایک علاقے کی عورتوں سے ایک دفعہ کام ہو گیا۔ ہوا کس سے؟ عورتوں سے۔ کٹی کیا؟ انگلیاں۔ دوسری طرف عرب کے مرد نوجوان، وہ اپنی انگلیاں نہیں، آپ کا صرف نام سن کے اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں۔ زندہ زندہ۔ اب سوال پھر وہیں قائم کہ حضرت حسان نے تو دیکھا نہیں ہے، تو وہ تو دعویٰ یہی کریں گے، وہ تو اسی کی تعریف کریں گے جس کو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو جس طرح علامہ صاحب نے شروع میں وہ حدیث مبارکہ بیان کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین آتے ہیں، اب پھر اس سے پوچھتے ہیں نا جس نے سب کو دیکھا ہے۔ اعتراض تو یہ ہے نا کہ حضرت حسان نے تو دیکھا ایک کو، چلو پھر اس سے پوچھ لیتے ہیں جس نے سارے انبیاء کی زیارت کی، سب انبیاء کی طرف وحی لے کر آتے رہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت عائشہ نے روایت فرمایا، سوال کرتے ہیں، اے جبریل بڑا عرصہ ہو گیا تو ہماری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اچھا یہ تو بتا مجھ جیسا حسین کوئی دیکھا ہے؟ مجھ جیسا حسین کوئی دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں قلبت المشارق والمغارب۔ قلبت، قلب، یہ دل کو قلب کہتے ہیں نا، قلب کو، دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے والی چیز کو، جو چیز کبھی ایسے ہو پھر ایسے ہو جائے، الٹی ہو جائے۔ یہ ہاتھ ہے نا، ابھی الٹی سائڈ اوپر ہے، اس کو یوں کریں تو یہ اس کو کہتے ہیں قلب، بدلنا، پہلو ہی بدل لینا۔ اسی لیے دل کو قلب کہتے ہیں نا، یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی ہاں کبھی نہ، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو جبرائیل امین کے الفاظ ہے قلبت، میں نے زمین مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، صرف ایسے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا، میں نے ان کو الٹ کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا، لیکن اے محبوب، اے آپ جیسا حسین جبرائیل امین نے نہیں دیکھا۔